جادوئی پتنگ۔ ایک دن کی بات ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام علی تھا۔ علی کو پتنگ اڑانے کا بہت شوق تھا۔ ہر سال جب بسنت آتی وہ سب سے اونچی پتنگ اڑانے کی کوشش کرتا۔ ایک دن علی بازار سے ایک پرانی مٹی میں اٹی ہوئی پتنگ خرید لایا۔ سب نے اس پر ہنسی الفاڑی۔ اتنی گندی پتنگ، یہ تو الفاڑی گی بھی نہیں، دوستوں نے مذاق اڑا۔ مگر علی نے وہ پتنگ صاف کی، پیار سے اس کی دم باندھی اور کہا، پتنگ کی قیمت نہیں، اس کا جذبہ اہم ہوتا ہے۔ جب علی نے پتنگ الفاڑی تو وہ آہستہ آہستہ آسمان کی طرف جانے لگی۔ اچانک وہ چمکنے لگی۔ پتنگ نے ہوا میں چمکتے ہوئے کہا، شکریہ علی، تم نے مجھے محبت دی، اب میں تمہیں ایک جادوئی سفر پر لے چلتی ہوں۔ علی کی آنکھیں کھل گئیں۔ وہ پتنگ کے ساتھ الفاڑنے لگا۔ نیچے سب چھوٹا لگنے لگا، درخت، گھر، گاؤں۔ پہلا سٹاپ تھا رنگوں کی وادی، جہاں ہر درخت، ہر پھول، یہاں تک کہ بادل بھی قوس و قزح کے رنگوں میں تھے۔ وہاں کے پرندے گیت گاتے تھے۔ جو دل سے خواب دیکھے وہی آسمان چھوتے۔ پھر پتنگ اسے لے گئی، بولتی ہوئی کتابوں کے جنگل میں۔ ہر درخت پر کتابیں الفاگ ہوئی تھیں۔ جب علی نے ایک کتاب کھولی وہ بولنے لگی، ہر سوال کا جواب صرف پڑھنے سے ملتا ہے۔ علی بہت خوش ہوا۔ اس نے کہا، پتنگ بہن، یہ سب بہت مزے کا ہے، لیکن مجھے امی کے پاس واپس جانا ہے، وہ پریشان ہوں گی۔ پتنگ نے کہا، پیار اور شکر گزاری کا یہی صلہ ہوتا ہے، مگر وقت پر واپس جانا بھی ضروری ہے۔ ایک چمک کے ساتھ علی واپس اپنے گھر کی چھت پر تھا، ہاتھ میں ایک رنگین پنکھ اور دل میں ہزاروں یادیں۔ اس دن کے بعد علی نے نہ صرف پتنگ الفاڑی بلکہ علم اور محبت کے رنگ بھی سب میں بانٹنے لگا۔ سبق: سچو محبت، شکر گزاری اور علم کا جذبہ کسی بھی پرانی چیز کو جادوئی بنا سکتا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں اس کہانی کو تصویروں کے ساتھ ایک بچوں کی کتاب جیسی شکل میں بھی پیش کر سکتا ہوں۔